دیکھیں یہ الیکشن رکے آصف زرداری کی وجہ سے ہیں. برِ صغیر پاک و ہند کا سب سے بڑا جھوٹا ہے یہ. میں تو نون لیگ کی سیاست کو اس کا کریڈٹ سارا آصف زرداری کو دیتا ہوں کہ اس نے دفن کر دیا اس کی سیاست. یہ بزدل لوگ ہیں, یہ جیلیں نہیں کاٹ سکتے. جیلیں جو ہیں ورکر کے مقدر میں لکھی ہیں اس ملک میں. تو اب یہ نواز شریف صاحب واقعی واپس آ جائیں گے؟ پھر یہ بھی خبریں کہ جی لاہور میں لینڈ نہیں کریں گے, کہیں اور لینڈ کریں گے. جب آئیں گے اور پھر باقاعدہ ریلی کی شکل میں ان کو لایا جائے گا, ریسیو کیا جائے گا. آپ کے پاس کیا خبریں ہیں؟ دیکھیں جس دن سعودی عرب سے آئے تھے نا, وہ بھی ایک معقول قسم کا ہی کراؤڈ تھا. کوئی وہ کراؤڈ نہیں تھا جو بے نظیر کے لیے لاہور میں تھا. میں تو نون لیگ کی سیاست کو اس کا کریڈٹ سارا آصف زرداری کو دیتا ہوں کہ اس نے دفن کر دیا اس کی سیاست کو. اب دن میں 2 دفعہ آئے یا 4 دفعہ آئے, منگل کو آئے یا سوار کو آئے, گاڑی پہ آئے, جہاز پہ آئے, بحری جہاز پہ آئے, ان کی سیاست ختم ہے. یہ اپنا ٹائم پورا کر چکے ہیں اور یہ اپنے کیسز سے بچنا چاہتے تھے. یہ بزدل لوگ ہیں, یہ جیلیں نہیں کاٹ سکتے. جیلیں جو ہیں ورکر کے مقدر میں لکھی ہیں اس ملک میں. کوڑے جو ہیں ورکروں کو پڑے. جس دن کسی لیڈر کو پڑے ہوتے تو میں سمجھتا کہ ٹھیک تھا. 7 سال قید ہیں ہم نے. یہ صوفے کے نیچے سے کلاشنکوف نکلی اور 7 سال قید ہو گئی. کورٹ مارشل ہو گیا جی صرف اس لیے کہ ہم وقت سے پہلے کالج سے باہر نکل آئے. 1 سال قید با مشقت ہو گئی. ختم نبوت میں قید ہو گئی جی 1 سال. اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں اس ملک میں. جیلیں صرف غریبوں کے لیے بنی ہیں اور ورکروں کے لیے بنی ہیں. لیڈر تو صرف بیان دیتا ہے اور مزے کرتا ہے. اے سی لگے ہوتے ہیں, ہم سی کلاس میں قیدیں کاٹتے ہیں اور یہ رات کو 5 سٹار ہوٹلوں سے کھانے منگواتے ہیں. موبائل فون ان کے تکیوں کے نیچے سے نکلتے ہیں. اگر ایک آدمی کو موبائل فون مل جائے اور رات کو آرڈر وہ پلیس کر کے 5 سٹار ہوٹل سے کھانا منگاتا ہو, اس کے پاس شکتی بھی ہو, تو اس کا دماغ خراب ہے. وہ باہر کیوں آئے گا؟ مفت میں رہے جی, بچت کرے. یہ مفت کی جیل بھی نہیں کاٹ سکتے. اور جس نے وہ بیچارے نے ویل کپ چوری کیا ہوا ہے, موبائل چھینا ہوا ہے, وہ 10 سال سے اندر ہے. یہ انصاف ہے اس میں. اچھا شیخ صاحب, پی ٹی آئی پہ بڑی تنقید ہوتی رہی اس حوالے سے. جب نواز شریف صاحب یہاں سے گئے تھے لنڈن, پلیٹلیٹس گرے ہوئے تھے, جو بھی معاملات تھے, صحت کے معاملات تھے. پھر عمران خان صاحب پہ بھی تنقید ہوتی رہی کہ جی پی ٹی آئی کی حکومت تھی, کیوں جانے دیا گیا. اب اگر یہ واپس آ جاتے ہیں, جیسا کہ کہا جا رہا ہے سپٹمبر یا اکتوبر میں واپس آ جائیں گے, تو پھر پی ٹی آئی کی اس حوالے سے کیا حکمت عملی آپ کو نظر آتی ہے, کیا اسٹریٹجی ہوگی؟ ابھی تو پی ٹی آئی کو ٹکراؤ سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے اور عوام میں وہ پی ٹی آئی ہے. ٹھیک ہے. عمران خان کے خلاف سارا رد عمل اور اس کو نااہل کرانا اور اس کے کاغذات مسترد کرنا اس کی مقبولیت کے خوف کی وجہ سے ہے. انہوں نے سوچا تھا کہ 9 ووٹوں کو یا 11 ووٹوں کو کم کر دیں گے, ووٹ آف نو کانفیڈنس سے ہم بچ جائیں گے, 2 ووٹوں کی اکثریت ہے. اب آپ دیکھیں عوام میں ایم کیو ایم بھی بیان دیتی ہے. جب رکوع کا ٹائم ہوتا ہے تو یہ سجدے میں چلے جاتے ہیں, جب سجدے میں ہوتا ہے تو یہ رکوع میں چلے جاتے ہیں. باپ والوں نے مجھ سے خود فون کیا کہ شیخ صاحب یہ آپ کا جلسہ ہوا ہے 13 اگست کو. میں نے کہا جی اکیلا میرا ہی جلسہ ہوا ہے. تو اتنی مخلوق کہاں سے آئی؟ میں نے کہا یہ اللہ نے بھیجی ہے اور آپ لوگوں کی نفرتوں میں لوگ آ رہے ہیں. ہمارے ساتھ ان کی نفرت میں, ہماری محبت میں کم اور ان کی نفرت میں زیادہ ہے. میں سمجھتا ہوں جس نے عدم اعتماد کرایا اس نے عمران خان کی خدمت کی, اس کا اوپر والا چیمبر خالی تھا. ورنہ ہمارے حلقوں میں بڑے مسئلے تھے, ہمارے حلقوں میں بڑے مسئلے تھے, خود بخود اللہ نے صاف کر دیے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.